السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، ایک لمبے عرصے کے بعد آج دوبارہ سے ہم اس کتاب کے مراجعے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ تو حسب معمول سب سے پہلے ہمارا کوئی ساتھی ایک تھوڑی سی عبارت پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد ہم اس کے آگے شرح دیکھتے ہیں یا پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے یہاں تک جو اس کتاب میں گزر چکا ہے، میں من باب تذکیر اس کو تھوڑا سا ذکر کر لوں گا، اور یہاں تک تو غالباً جو دروس میں شرکت کرنے والے ہیں سبھی جانتے ہوں گے۔ اب جو پہلی مرتبہ اس کتاب کو پڑھ رہا ہے اس کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جان لے یہاں تک ہم نے جو اس کتاب کے اندر ابھی پڑھا ہے وہ سب سے پہلے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے حوالے سے ذکر کیا، اور پھر اس کے ساتھ میں انہوں نے خبر کی تعریف کی، اور خبر کو انہوں نے جمہور جو محدثین کا قول ہے خبر بمعنی حدیث، پھر اس خبر کی تقسیم کی اسناد کے اعتبار سے، طرق کے اعتبار سے کہا حافظ محجر نے۔ اس کی دو بڑی تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے وہ خبر جو متواتر ہوگی، ہم تک پہنچنے والے جو روات ہوں گے ان کی کثرت تعداد ہوگی جو متواتر کہلاتی ہے، اور دوسری قسم آحاد ہے۔ اور آحاد کی جو ہیں وہ تین قسمیں ہیں، دو قسمیں پہلے گزر چکی ہیں، آج آحاد کی جو ہے وہ تیسری قسم ہے۔ اور آحاد کی جو پہلی قسم تھی وہ خبر مشہور ہے، جس حدیث کی جو سندیں ہوں گی، یہ کہیں پر کوئی روات جو ہے کسی طبقے میں تین راوی رہ چکے ہوں یا پھر تین سے زیادہ بھی ہوں لیکن وہ متواتر کی حد کو نہ پہنچیں، تو وہ حدیث مشہور کہلائے گی۔ اور اس کے بعد دوسری قسم جو تھی وہ تھی حدیث عزیز، جس میں کم سے کم دو راوی کسی بھی طبقے میں رہ چکے ہوں گے۔ اور پھر تیسری قسم جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہے حدیث غریب، حدیث غریب جس کو فرد بھی کہا جاتا ہے۔ والرابع الغریب، چوتھی قسم جو ہے غریب ہے۔ تعریف جو غریب ہے یہ محقق کا کلام ہے۔ وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقد تفرد به من السند۔ حدیث غریب اس کو کہتے ہیں جس کی روایت کرنے والا شخص جو ہے کسی بھی موقع پر سند کے کسی بھی طبقے میں اکیلا رہ جائے، کسی بھی مقام پر سند میں راوی اگر اکیلا پڑ گیا، کسی بھی طبقے میں راوی اگر اکیلا پڑ گیا، تو یا کوئی راوی حدیث کرنے میں جو ہے اپنے اساتذہ سے اکیلا پڑ گیا، وہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ وہ حدیث غریب کہلاتی ہے۔ اب جو اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی مراراً اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں، اس کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں؟ مشہور، عزیز، غریب، ان کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں؟ ان کے فوائد یہی ہیں، جہاں پر کوئی اگر ہمیں حدیث مشہور ہے اس کی سند میں اگر کہیں پر ہمیں کلام ملتا ہے تو دوسری سند سے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، یا پھر کہیں پر ایسا ہوگا حدیث غریب کو الفاظ جو ہوں گے وہ حدیث مشہور سے ٹکرا رہے ہوں گے، تو وہاں پر راج مرجوح کے لیے اس چیز کو لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اس علم کا ہونا، اس کا جو جاننا ہے وہ لازمی بن جاتا ہے۔ البتہ جب حدیث ثابت ہو جائے، چاہے وہ خبر واحد سے ہو، غریب ہو، عزیز ہو، مشہور ہو، متواتر ہو، عمل کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ عمل کے اعتبار سے جب حدیث کی صحت ثابت ہوگی، وہ متصل السند ہو، جیسا کہ حدیث صحیح کی تعریف میں آگے آئے گی،
تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ہاں اگر ان کو آپس میں ٹکراؤ ہے دو حدیثوں کو، ایک حدیث جس کی روایت عزیز نقل کرنے والے عزیز ہوں گے، دو سے زیادہ ہوں گے، تو دوسری غریب ہوگی، تو وہاں پر ہم جو ہے تعارض کے وقت ان کو جو ہے راجح مرجوح قرار دے سکتے ہیں. شاذ جس کو پڑھا جاتا ہے، شاذ اور محفوظ جو بحث ہمیں آگے انشاءاللہ العزیز آئیں گی. تو بہرحال یہاں تک آپ نے اتنا فی الحال یاد رکھنا ہوگا کہ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں روایت کرنے والوں کی جو تعداد ہے اتنی ہو کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق ہونا محال ہو. اس کے بعد مشہور ہے، مشہور میں جس میں کم سے کم سند میں کہیں پر کسی طبقے میں 3 راوی رہ چکے ہوں. زیادہ جتنے بھی ہوں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ علوم حدیث کے اس فن میں، سند اسناد والے فن میں اعتبار جو ہے وہ کم تعداد پر کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد عزیز ہے جس میں کم سے کم 2 راوی کہیں پر رہ گئے ہوں گے. زیادہ جتنے بھی ہوں گے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ زیادہ جو ہے اس علم میں مطلوب ہے، لیکن حکم جو ہے وہ کم تعداد کی وجہ سے لگتا ہے. اور اس کے بعد آخری جو قسم ہے وہ تھی غریب کی. اور حدیث غریب جو ہے جس میں ایک راوی اکیلا پڑ گیا ہوگا، اور اس کی مثال جو ہے انما الاعمال بالنیات، واضح حدیث ہے کس کے اندر، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. تو جس سے ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث عزیز ہو یا غریب ہو یا مشہور ہو، عمل کے اعتبار سے جب وہ ثابت ہو جائے وہ برابر ہوتی ہیں. پھر کہتے ہیں آگے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی التفرد من السند على ما سنقسم، اور بعض جو کتاب کے طبعیں جو پرنٹ ہیں ان پہ ہے سیقسم یا سنقسم الیہ الغریب المطلق والغریب النسبی. جو غریب کی جو ہے آگے کہتے ہیں اس کی انقریب سین داخل ہوا ہے، سنقسم ہم تقسیم کریں گے. انقریب جو حدیث غریب کی 2 قسمیں ہم بیان آگے کریں گے، غریب مطلق اور غریب نسبی. پھر آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر وَكُلُّهَا أي الأقسام الأربعہ، جو پیچھے گزر چکی ہیں 4 قسمیں. پہلی قسم خبر کی سند کے اعتبار سے متواتر، دوسری قسم مشہور، تیسری قسم عزیز، اور چوتھی قسم آگی غریب. کہتے ہیں تمام کے تمام مذکورہ جو اقسام ہیں سول اول، پہلی کو چھوڑ کر وہ کون سی ہے؟ وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ، وہ متواتر تھی. آحاد، یہ سب کی سب آحاد کہلاتی ہیں. وَيُقَالُ لِكُلِّ مِنْهَا خَبْرٌ وَاحِدٌ، اور ان میں سے ہر ایک کو خبر واحد کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں محقق کا کلام جو اس کے اوپر ہے، تعریف الاحاد واقسامها وحکمها. تعریفها وخبر الواحد فی اللغة، لغت میں خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد کسے کہتے ہیں؟ ما یرویہ شخص واحد، یہ لغت کے اعتبار سے ہے، اس کا اطلاق لغت میں ہے. جیسا کہ پہلے بھی سوالے سے ہو چکا ہے کہ اگر اس سے مراد خبر واحد جو ہے ایک شخص پر اطلاق ہوتا ہے تو اس کے اندر عزیز اور مشہور کیوں آتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی جیسا ہم پہلے دے چکے ہیں، جو اصل استعمال کسی بھی فن کے اندر ہوتا ہے وہ وہاں کا اصطلاحی فن ہوتا ہے. جیسا کہ نماز کے حوالے سے صلاۃ کے لغوی معنی جو ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن مطلوب صلاۃ کون سی ہے؟ جو جس کی تعریف آپ نے کتابوں کے اندر پڑھی ہوگی، تکبیر سے شروع ہوتی ہے، شروط واجبات سنن مستحب لے کر سلام پہ ختم ہوتی ہے. تو اصطلاحی تعریف یہاں پر بھی ہم اصول حدیث کے نزدیک اصطلاحی تعریف لیتے ہیں آحاد کی یا خبر واحد کی. البتہ لغت میں عرب زبان والے واحد کس کو استعمال کرتے ہیں؟ جہاں پر کوئی شخص ایک روایت کرنے والا یا ایک ہوگا. وفی اصطلاح میں اصول حدیث کے والوں کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، علوم حدیث کے اندر واحد کہتے ہیں ما لم یجمع شروط التواتر، جس کے اندر متواتر کی شرطیں جمع نہیں ہوں گی وہ خبر واحد کہلاتی ہے. تو اس کے اندر تینوں قسمیں آ جاتی ہیں، کیونکہ مشہور کے اندر بھی عزیز اور غریب تو من باب اول داخل ہیں، ان کے اندر متواتر کی شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں. جب متواتر کی شرطوں کو پہنچ جائے گا، جس کی شرطیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، تو پھر وہ حدیث جو ہے اس سے نکل جاتی ہے.
پھر آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اقسامها من حیث القبول والرد، یہ کلام محقق کا ہے، یہ کلام محقق کا ہے، نہ کہ حافظ ابن حجر کا ہے۔ وفیها ای الآحاد، وفیها ای الآحاد، پھر آحاد کی جو ہے اس کی بھی آگے تقسیم ہوتی ہے، کس اعتبار سے؟ قبول اور رد کے اعتبار سے۔ آحاد کی تقسیم قبول اور رد کے اعتبار سے، مقبول اور مردود کے اعتبار سے، جو ہمیں غرض ہے اس فن کو پڑھنے کی۔ علوم حدیث کو تعریف ہی یہی ہے، ہوا علم یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد، اس علم کے سیکھنے کی غرض و غایت بھی وہی ہے، جیسا کہ تعریف سے بھی واضح ہے، غایت یہی ہے، التمییز بین صحیح من السقیم، کمزور، ضعیف اور صحیح حدیثوں کے درمیان تمیز کرنا اس علم کو پڑھنے کی غرض ہے۔ اور اس علم میں جو ہم پڑھتے ہیں اصول حدیث یا مصطلح حدیث کے اندر، اس کا تعلق جو ہے وہ انہی تین قسموں سے ہے، عزیز، غریب اور مشہور، کیونکہ جو متواتر ہیں وہ سب کی سب مقبول ہیں۔ اب جو عزیز، غریب اور مشہور ہیں، ان میں خلط ملط جو ہے، ضعیف بھی جو ہیں، ان کو کیسے ہم صحیح سے الگ کریں گے؟ وہی اصول اصل کے میں جو ہے اس کتاب کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، یا علوم حدیث اس کا غرض یہی ہے، غایت یہی ہے۔ تو حافظ ابن حجر کے یہاں پر فیہا ای فی الآحاد المقبول، آحاد میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو مقبول ہیں، اور وہ مقبول کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ، مقبول وہ ہے جس حدیث پر جو ہے عمل کرنا واجب بن جاتا ہے جمہور کے نزدیک۔ اور دیکھیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر فرمایا اس کی جو قسمیں کس اعتبار سے ہیں، قبول اور رد کے اعتبار سے، جو اس کی دو قسمیں کے مقبول اور حدیث مقبول جو ہے اس کے اندر وہ تمام تر صحیح احادیث کی چار قسمیں بھی آ جاتی ہیں، جو انشاءاللہ آگے ہمیں آئیں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مقبول کی چار قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ وصحیح لغیرہ وحسن لذاتہ وحسن لغیرہ، یہ چاروں کی چاروں حدیثیں جو ہیں مقبول کی قسمیں ہیں، اور کسی ایک کا بھی جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے یہ جمہور محدثین کا طریقہ کار اور منہج رہا ہے۔ مقبول کی چار قسمیں ہیں، جیسا کہ کہیں مرتبہ کہیں آپ نے سنا بھی ہوگا، کچھ ایسے بھی اس کے اندر اقوال آئے ہیں، کہنے والے آئے ہیں، جنہوں نے ان میں سے آخری قسم کی جو ہے تردید کی ہے، حسن لغیرہ۔ حسن لغیرہ کو بعض لوگوں نے نہیں مانا ہے، جس کی وجہ سے ان پر وقت کے ائمہ نے ہمیشہ جرح کی ہے کہ یہ جمہور محدثین کے خلاف قول ہے۔ جمہور کے نزدیک چار حدیث کی مقبول قسمیں ہیں، چار قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں حافظ ابن حجر وفیہا المردود، اس آحاد میں جو ہے ایک کچھ ایسی بھی احادیث ہیں یا پھر رد اور قبول کے اعتبار سے آحاد کی دوسری قسم وہ کیا ہے؟ مردود۔ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ، مقبول مردود وہ ہے جس میں جو خبر دینے والا ہوگا اس کی خبر راجح نہیں ہوگی، اس کی خبر جو ہے وہ راجح نہیں ہوگی۔ دیکھیں جو پہلی تعریف ہے مقبول کی، ما یجب العمل به عند الجمہور، بعض نے اس کی تعریف کی ہے وهو الذي يترجح صدق المخبر به، صدق المخبر به، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو حدیث مقبول ہے یہ حدیث مقبول کا حکم ہے، اس پر واجب ہے عمل کرنا، نہ کہ یہ مقبول کی تعریف ہے۔ دیکھیں اب تھوڑا سا غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو مقبول کی تعریف حافظ ابن حجر نے کی ہے نا، ما یجب العمل به، بعض علماء نے اس کا تدارک کیا، حافظ ابن حجر کی اس تعریف کا، کہا یہ تو مقبول کا حکم ہے کہ اس پر عمل کرنا
واجب ہے، یہ مقبول کی تعریف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مقبول کی تعریف ہے وَهُوَ الَّذِي تَرَجَّحَ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ، یعنی جو مردود کی تعریف ہے نا، اس میں لم ہے، لم کو آپ کاٹ دیجئے، جو تعریف بچے گی وہ حدیث مقبول کی تعریف ہے۔ اور جو حافظ ابن حجر نے یہاں پر کہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مقبول کا حکم ہے، یہ مقبول کا حکم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَرَجَّحُ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ، يَتَرَجَّحُ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ۔ تو بہرحال مردود وہ حدیث جس کی جو ہے لم یترجح، جس کی راجح نہیں قرار ہوگی خبر دینے والے کی سچائی، خبر دینے والے کی سچائی ثابت نہیں ہوگی، جھوٹی ہوگی، تصدیق نہیں کی جائے گی، اس کی مانا نہیں جائے گا، صحیح نہیں ہوگی۔ آگے کہتے ہیں لِتَوَقُّفِ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى الْبَحْثِ من احوال رواتها دون الاول وهو المتواتر، لتوقف الاستدلال بها على البحث من احوال رواتها، اس میں کیا ہے؟ جو خبر احاد ہے اس میں تب تک استدلال کرنے سے روکا جائے گا جب تک اس کے روات کے احوال کو جانا نہیں جائے گا۔ خبر احاد کی جو ہے جو دو قسم مقبول اور مردود ہیں، یہ تب پتہ چلتا ہے جب ہم تب تک رکے رہتے ہیں، ہمارے پاس جو حدیث ہے اس پر عمل کرنے سے، اس سے استدلال کرنے سے توقف کرنا پڑتا ہے جب تک ہم اس کے روات اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے متن کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، متن کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایک متن دوسرے متن سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، جس سے کبھی کبھار ایک متن شاذ اور دوسرا محفوظ کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں دون الاول، پہلے کو چھوڑ کر احاد کی ان اقسام کے تمام روات کو استدلال کرنے سے پہلے ان کی بحث، ان کی تفتیش، ان کے حوالے سے پہلے جو ہے معلوم کیا جاتا ہے۔ وہ المتواتر، جو پہلی متواتر ہے، اس میں روات کے بارے میں کچھ بھی جانا نہیں جاتا ہے، کیونکہ فَكُلُّهُ مقبول، جو یہ متواتر ہے وہ سب کی سب مقبول ہیں، لِإِفَادَتِهِ القطع بصدق مخبره بخلاف غیرہ من اخبار الاحاد، کیونکہ اس میں جو روایت کرنے والے ہوتے ہیں، خبر دینے والے ہوتے ہیں، ان کی خبر سے جو ہے وہ علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے، جو خبر احاد میں ایسا نہیں ہوتا ہے، جو خبر احاد کے خلاف ہے۔ خبر احاد میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں تحقیق روات کی جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ پڑھا تھا، عبارت پڑھی تھی یہاں سے، لیکن انما وجب العمل بالمقبول منها لانها اما ان يوجد فيها اصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل او اصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل او لا۔ کہتے لیکن انما وجب العمل بالمقبول منها، اب دیکھیں مقبول کا حکم، مقبول پر جو عمل کرنا ہے واجب ہوتا ہے، وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ لأنها، یہ اس لیے اما ان یوجد فيها اصل صفت القبول، یا تو اس میں جو ہے اس خبر کو، خبر احاد کو ہم اس پر عمل کرنا واجب تب سمجھتے ہیں مقبول میں سے جس میں خبر جو قبول کی صفات ہیں، قبول کی جو شرطیں ہیں یا تو وہ پائی جاتی ہیں، وہ ثبوت صدق الناقل، وہ کون سی ہے؟ جو نقل کرنے والا راوی ہے اس کی سچائی ثابت ہو جائے، اس کا جو ہے راوی جو ہے ثقہ ہے، ضابط ہے، ضبط ہے، یہ راوی تدلیس سے پاک ہے، یا پھر وہ تمام تر عیوب جو راوی کے جو ہے نا کے اندر عیب ڈالتے ہیں، جس کی روایت جو ہے قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو او اصل صفت رد، یا پھر یہ ہوگا کہ اس خبر میں جو ہے اس کے اندر صفت رد پائی جائیں گی، مردود، ضعیف ہونے کی جو ہے وہ اس کے اندر صفات پائی جائیں گی۔ وہ ثبوت کذب الناقل، وہ یہ ہے کہ نقل کرنے والا، روایت کرنے والے کی جھوٹا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا، اس کی غلطی ثابت ہو جائے گی۔ اولا، یا پھر دو میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی یا تو کوئی روایت ایسی ہوگی
ناقلین کی ایک سند ایسی ہوگی جن کے اندر قبول کی وہ شرطیں پائی جاتی ہوں گی، ان کے اندر ان کی بات کی قبول کی شرطیں پائی جاتی ہوں گی، یا تو یہ ہوگا یا پھر ان کے اندر ان کی اس بات کی خبر کو تصدیق کرنے کی شرطیں نہیں پائی جائیں گی۔ وہ روایت جو نقل کرنے والے ہیں ان کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے، ان کی وہ صفت نہیں ہے جس سے ان کی خبر کو قبول کیا جائے گا۔ یا تیسری قسم یہ ہے نہ ان کے اندر صفت قبول پائے گی نہ ہی صفت رد پائے گی، نہ اس سے جو مجہول ہیں روات کچھ ہوتے ہیں جو مجہول ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کوئی معرفت نہ ان کے بارے میں ثقہ ہونے کی کوئی دلیل ہے، صدوق ہونے کی دلیل ہے، نہ ضعیف ہونے کی یا پھر نہ یہ جو ہے کذاب وغیرہ ہونے کی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ فالاول یہاں پر تین قسمیں ہو جاتی ہیں احاد کی۔ پہلی وہ ہے جس کے اندر قبول کی صفات پائی جائیں گی، اس کو جو ہے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا اس پر، کیونکہ جو نقل کرنے والے روات ہیں وہ ان کی سچائی وہ ثابت ہوگی ہے۔ دوسری قسم یہ ہوگی جس کو رد کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اس رد کی صفتیں پائی جاتی ہیں، مثال کوئی متن ایسا ہوگا جو صراحتاً قرآن کے خلاف ہوگا، قرآن کے خلاف ہوگا، دستور جو قرآن کا یہ ہے اصول ہے اس کے خلاف ہوگی کوئی روایت، تو ظاہر سی بات ہے وہ سیدھی ٹکرا رہی ہے، بات ختم، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یا پھر کوئی روایت ہمارے پاس ہے اس کے اندر جو روات ہیں، نقل کرنے والے روات ہیں، وہ متصل سند نہیں ہیں، بلکہ مثال کے طور پر تبع تابعین جو ہے وہ صحابی سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں، بیچ میں تابعی ہے ہی نہیں، تو اس روایت کے اندر جو کیا ہے رد ہونے کی صفت پائی جاتی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر انقطاع ہے، منقطع، جو بیچ کا راوی ہے وہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کذاب کوئی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی من گھڑت روایتی کرنے والا ہوتا ہے، یا پھر کوئی راوی موجود ہے لیکن اس کے اندر جو ہے علماء کرام نے یا پھر اس کی جو اپنی حالت زندگی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ثقہ راوی نہیں تھے، تو اس سے جو کیا ہوگا حدیث رد ہو جائے گی، یا کبھی ایسا ہوگا مجہول ہوگا۔ فالاول اس کہتے ہیں جو پہلی قسم بنتی ہے یغلب علی الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقلہ فیؤخذ به، پہلے میں جو ہے غالب گمان یہ یقین ہو جاتا ہے، جس میں یہ یقین غالب ہو جائے خبر دینے والے کی سچائی ثابت ہو جائے، خبر دینے والے کی سچائی کا یقین ہونا اس میں غالب ہو جائے کہ جو یہ بات لا رہا ہے یہ ثابت ہے، یہی حقیقت ہے اور یہی بھاری ہے، لثبوت صدق ناقلہ، جس میں جو نقل کرنے والا ہے، روایت کرنے والا ہے، اس کی سچائی کا ثابت ہو جانا، فیؤخذ بہ، اس کو لیا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ دوسرا والثانی یغلب علی الظن کذب الخبر لثبوت کذب ناقلہ فیطرح، دوسری قسم یہ ہے کہ جس کے اندر غالب گمان یہ ہو جائے گا کہ جو خبر لانے والا ہے اس کے حوالے سے یہ غالب یقین ہو جائے گا ایک انسان کا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو روایت کرنے والا ہے وہ کذب، اس کا ثابت ہو گیا، غلط پن، اس کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، جو شرط محدثین نے رکھی ہیں اصول کے طور پر کہ کس کی خبر لی جائے گی اور کس کی خبر چھوڑی جائے گی، اور اس کے میزان ہیں، اس کے اصول ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان نے اپنی طرف سے جو ہیں یہ اصول بنائے ہوئے ہیں، بلکہ یہ تمام طور جو ہیں دیے گئے ہیں اصول یا تو قرآن سے یا احادیث سے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو ان تمام طور اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ان کو اپنا کر اہل علم نے ان پر کلام کیا ہوا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ حدیث رسول کے حوالے ہے، اس میں بہت ہی آگے جب ہم پڑھیں گے معلوم ہوتا ہے کس طریقے سے اہل علم نے اس کے اندر باریک بینی سے کام لیا ہوا ہے۔ تو جس حدیث کی نقل کرنے والے کے جو نقل کرنے والا ہے اس کا غلط ہونا، اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیا، فیطرح، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ والثالث، اور تیسری قسم جو احاد کی ہمارے پاس بنتی ہے اس اعتبار سے، مقبول اور مردود کے اعتبار سے، ان وجدت قرینۃ تلحق باحد القسمین التحق، اگر کوئی ایسی روایت جس میں کوئی قرینہ ہمیں ملے جو دو مقبول یا مردود راوی کے صحیح یا غلط ہونے کی طرف، دو میں سے کسی ایک قسم کی طرف اگر اس کا کوئی قرینہ اس کی طرف مل جاتا ہے ہمیں، تو ہم اس کے ساتھ اس کو ملا دیں گے۔
اس کے ساتھ ہم اس کو ملا دینا ہے. وَإِلَّا فَيُتَوَقَّفْ، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہاں پر توقف ہوگا. ایسا راوی، ایسی سند جس میں ہمیں نہ اس سند کے اندر نہ ہمیں جو ہے قبول ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے، نہ رد کرنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے. کسی راوی کے حوالے سے ہمیں نہ اس کے ثقہ ہونے کی کوئی خبر ملتی ہے، نہ ہی اس کے حوالے سے ضعیف ہونے کی خبر ملتی ہے. اگر اس کے اندر کوئی ایسا قرینہ ہے جو دو قسموں میں سے کسی ایک کی طرف اس کو مائل کرے گا، ایک کی طرف لے گا، تو ہم اس کے ساتھ اس کو ملا دیں گے، یا تو مقبول ہے مردود. اگر ایسا نہیں ہے تو وہاں پر توقف ہے، ٹھہرنا ہے، رک جانا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی اس کا راستہ نہ نکال دے. وَإِذَا تُوُقِّفَ، کہتے ہیں حافظ نجر، جب ہم توقف کریں گے عن العمل به، اس روایت پر عمل کرنے سے، یا اس روایت کے راوی کے اس پر حکم لگانے سے، اس پر عمل کرنے سے جب ہم رک جائیں گے، صار کالمردود، وہ مردود کی طرح ہو جائے گی. کیونکہ جب ہم نے توقف کیا، ہم نے کہا اس کی بات یہ، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز پائی جس کو ہم کہیں گے کہ رد ہے، تب تک ہمیں رک جانا، اس پر کچھ نہیں کرنا ہے. تو کہتے ہیں یہ ایسی ہو جائے گی جیسے مردود ہے، جس کو لیا ہی نہیں جاتا ہے، کیونکہ توقف کے وقت بھی اس کی صورت یہی بنے گی. کہتے ہیں لا لثبوت صفت الرد، اس لیے نہیں یہ مردود بن جائے گی کہ اس کے اندر کوئی صفت رد پائی جاتی ہے، مردود کی کوئی صفت پائی جاتی ہے، بل لکونہ لم توجد فیہ صفت، بلکہ اس لیے وہ مردود کی طرح ہوگی کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں پائے گی توجب القبول، جو اس کو جو ہے قبول کرنا واجب قرار دیتی، واجب ہو جاتا. واللہ اعلم والعلم عند اللہ، وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.